بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقام اولیاء کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور ان کے والد کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کتب سیر میں بیان ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کتب سیر یکسر خاموش ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ فطرتی طور پر نیک سیرت، عالم دین تھے اور روحانی طاقتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کی نیک فطرت اور پاک بازی کی وجہ سے لوگ آپ کو درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک پانڈو کے بٹیا میں موجود ہے، جہاں ہر سال عرس مبارک ہوتا ہے اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی کافیاں گائی جاتی ہے اور دونوں باپ بیٹوں کی فضیلت ایک دوسرے سے گل مل کر ایک تاریخی روایت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بہرحال معاشی تفکرات کی وجہ سے حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ گیلانیاں کو خیر بات کہا اور مال مویشیاں وغیرہ فروخت کر کے تلاش روزگار اور تبلیغ دین کے لیے سازگار ماحول کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی شامل تھے۔ مختلف جگہوں پر گھومتا ہوا یہ قافلہ بالآخر اپنی منزل مقصود کو پہنچا اور ملک وال وارد ہوا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کیا اور یہیں پر سکونت اختیار کی۔ ملک وال میں کچھ ہی عرصے کے بعد سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد میں امامت کے فرائض سنبھال لیے، کیونکہ ملک وال کے لوگ بڑی شدت کے ساتھ کسی مذہبی رہنما عالم دین کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جب ایک نیک سیرت انسان کو اپنے درمیان دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیں اور ہمیں وعظ و تبلیغ بھی فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خود بھی قلبی رجحان اس طرف تھا اور اسی وجہ سے آپ نے اپنا آبائی وطن چھوڑا تھا۔ آپ نے امامت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو درس و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا، جو کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ رفتہ رفتہ مسجد میں لوگوں کا رش شروع ہو گیا اور لوگ نہایت انہماک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہونے لگے۔ آپ کا انداز بیان اس قدر جمع تھا کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ نے وہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم کیا اور بچوں کو دینی تعلیم دینی شروع کر دی۔ ابھی سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کو ملک وال میں آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ پھر وہاں سے پانڈو کی نامی گاؤں میں منتقل ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو چودھری پانڈو اکثر تلوندی نامی گاؤں سے ملک وال اپنے عزیزوں کے ہاں آیا کرتا تھا۔ تلونڈی نامی گاؤں ملک وال سے قدرے فاصلے پر موجود ایک آباد گاؤں تھا۔ چودھری پانڈو نے تلونڈی کے نزدیک ایک وسیع قطع اراضی پر ایک گاؤں بسایا تھا، جو کہ اس کے نام سے ہی منسوب تھا۔ وہ ہر مرتبہ یہ سوچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا کہ حضرت صاحب سے کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ میرے گاؤں میں چلیں اور وہیں پر مستقل سکونت اختیار کریں۔ ایک دن اس نے آپ سے عرض کیا، شاہ جی، میں نے اپنے گاؤں پانڈو کی میں ایک عالیشان مسجد قائم کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مجھے وہاں کے لیے ابھی تک کوئی عالم مل سکا جو وہاں کا انتظام اور امامت سنبھال لے اور اس مسجد کو آباد کرے۔ ایسے حالات میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ کو سنا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ میرے اس گاؤں میں جا کر امامت کے فرائض سنبھال لیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی اور میرے گاؤں والوں کے لیے نعمت ہوگی اور بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔ سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چودھری صاحب، یہ سعادت والی بات کیوں ہو گئی؟ چودھری پانڈو بٹی نے عرض کیا، شاہ جی، اس طرح مجھے آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کے علاوہ فیض روحانی بھی حاصل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے توفیل اور وسیلے سے میری آخرت بھی سنور جائے۔ سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فیض پانے کے لیے تو یہاں کا قائم کردہ مدرسہ ہی کافی ہے۔
यहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं कि यहाँ कौन आए और कौन जाए। फिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम इस तरीके से बात कर रहे हो? चौधरी पांडु भट्टी ने अर्ज किया, मेरा गांव यहाँ से 40-50 कोस दूर है और वहाँ से रोजाना फैज हासिल करने के लिए यहाँ आना मुश्किल है। इसके अलावा मेरा गांव इस गांव से बड़ा है और वहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालना भी एक मसला है। ऐसे में ये ज्यादा मुनासिब होगा कि आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ ले चलें, तो इससे इस गांव की किस्मत संवर जाएगी। नेज आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग की रोजाना सोहबत से मैं भी फैज याब होता रहूंगा और आपकी रोजाना जियारत से मेरे दिल की हालत भी संवर जाएगी। सखी शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चौधरी तलीम के हसूल के लिए लोगों ने हमेशा दूर दराज के सफर किए हैं और फैजो तलीम से बहरामंद हुए हैं। अगर तुझे इस कदर शौक है तो तुम भी रोजाना यहाँ आकर फैजो तलीम पा सकते हो। इस मामले में मुख्तलिफ बुजुर्गान की मिसाल तुम्हारे सामने है। चौधरी पांडु भट्टी ने अर्ज किया, शाह साहब अगरचा ये बात दुरुस्त है और मेरे लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की बात से इख्तलाफ करने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन आपको इल्म है कि पूरे गांव की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर है और वहां से रोजाना मेरी गैर हाजिरी बहुत से मसाइल को जन्म देगी जिनसे ओहदा बरा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ वहां तशरीफ ले चलें तो मैं बहुत ज्यादा सुकून के साथ गांव के तमाम मसाइल से ओहदा बरा हो सकूंगा। चौधरी ने इंतहाई आजिजाना और इंकसाराना अंदाज में आपको कायल करना चाहा। सखी शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चौधरी साहब जरा ये सोचें कि यहाँ इस छोटे से मदरसे से इल्म हासिल करने वालों का क्या होगा। अगर यहाँ से मैं वहाँ मुंतकिल हो गया तो क्या इन लोगों पर इल्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर ये लोग सुकून कहाँ से हासिल करेंगे। फिर सखी शाह मोहम्मद दरवेश ने नीम अमादगी के लहजे में फरमाया, ये तो ठीक है मगर यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या होगा जो इस छोटे से मदरसे में तलीम पा रहे हैं। चौधरी पांडु भट्टी ने अर्ज किया, आप यहाँ अपना कोई शागिर्द मुकर्रर कर दें, मैं यहाँ के तमाम अखराजात जाती तौर पर बर्दाश्त करूँगा और यूँ आपको ना तो किसी भी किस्म की शिकायत का मौका मिलेगा और ना ही यहाँ के लोगों को हसूल तलीम में किसी भी किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ेगी। यूँ थोड़ी सी देर के बाद आप राजी हो गए और अपने अहले हाना समेत आप पांडव की तशरीफ ले गए। मलकवाल में आपने अपने एक होनहार शागिर्द को तैनात किया। पांडु के पहुंचकर आपने चौधरी पांडु की हर बात को सच पाया। चौधरी साहब ने आपको रहाइश गाह पेश की और एक वसी अरीज मदरसा भी कायम किया। यूं आपने अपनी सारी तवज्जो दरसो तदरीस पर लगा। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।